أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی، اور الحمدللہ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز اور لیل و نہار طے کر رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری عزیز بہنوں، دیکھیے کہ ہم نے اب تک الحمدللہ 31 آیات مکمل کر چکے ہیں، اور ان آیات میں بہت سارے احکامات سورہ نور میں ہمیں بیان ہوئے ہیں، ہے نا. کافی ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی، اور ان احکامات کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی آیت میں پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، کہ تم توبہ کرو الی اللہ، اللہ کی طرف، جمیعا سب کے سب. ایھا المؤمنون، اے مومنو، یعنی اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. میری بہنوں، دیکھیے کہ اتنے سارے احکامات جو بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں، لاسٹ میں یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مومنو، اے میرے مومن بندو، اگر تم سے زندگی میں کہیں پر بھی لغزش، غلطی، کمی، کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو، اکیلے میں، تنہائی میں، سب کے سامنے، نفس کی کمزوری کی بنا پر تم کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، یا کہیں پر بھی تم نے ڈنڈی ماری ہے، یا کہیں پر بھی تم نے خیانت کی ہے، تو جو ہے کیا کرو کہ تم سب توبہ کر لو، ہے نا. توبہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اس بات کی توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے. کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر چھپی اور کھلی چیز کو جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز آیا ہے. اس لیے اگر کسی سے احکامات میں کوتاہی ہو گئی ہو، اس پر عمل نہ ہوا ہو، تو اس پر لازم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اور گزشتہ باتوں پر جو ہے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا عزم مصمم کر لے، یعنی پختہ ارادہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے پروردگار، آئندہ جو ہے میں ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گی، اور ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کروں گی انشاءاللہ، ہے نا. اور جو ہے یہ عزم کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنے طرز عمل کی اصلاح بھی کر لے، اور جس طریقے سے قرآن میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے، احکامات بتائے گئے ہیں، احادیث کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. تو میری بہنوں، اس موقع پر یہ مجھے مناسب لگتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک خلاصہ پیش کر دوں، جو اس وقت اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں رائج کیے تھے. مطلب یہ جو احکامات نازل ہوئے، اس کی روشنی میں کیا کیا چیزیں لوگوں پر رائج کی گئی، کن کن چیزوں پر لوگوں کو پابند کر دیا گیا، تو اس کے متعلق ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں، پھر جو ہے آگے کی آیت شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو دیکھیے کہ آپ نے جو اصول مرتب کیے تھے میری بہنوں اس معاشرے کے لیے، تو اس میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا، ہے نا. یعنی یہ پہلی چیز تو یہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے اندر خون کی طرح سے گردش کر رہا ہے میری بہنوں. پھر آپ نے بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے میری بہن، ہے نا. یعنی سختی سے اس بات کا پابند کر دیا گیا. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے میری بہنوں. آپ کا طرز عمل خود اتنا محتاط تھا. آپ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کا یہ عالم تھا میری بہنوں کہ ایک دفعہ نا رات کے وقت آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. تو
تو راستے سے جا رہے تھے کہ راستے میں 2 انصاری آپ کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا کہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے، یعنی ان کو واضح کر دیا، ان کو یہ کلیئر کر دیا کہ بھئی میں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، بلکہ جو میرے ساتھ چل رہی ہیں یہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، صفیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی غلط گمانی ہو سکتی ہے؟ ہم آپ کے متعلق ایسا سوچ سکتے ہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی غلط گمانی یا بدگمانی نہ ڈال دے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضاحت فرما دی میری بہنوں۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ آپ نے اس بات کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مردوں سے بیعت کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیا کرتے تھے، ہے نا، ہاتھ ملا کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لیتے وقت کیا کرتے تھے؟ زبانی بیعت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے جسم کو نہیں لگا، اور آپ عورتوں سے صرف زبانی عہد لیتے تھے، اور جب وہ عہد کر چکتی تھی تو فرماتے تھے جاؤ تمہاری بیعت ہو گئی، یعنی صرف زبانی لیا کرتے تھے میری بہنوں۔ پھر اسی طرح آپ نے عورت کو محرم کے بغیر یا تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا میرے بہنوں۔ کن کن کے ساتھ؟ ایک تو محرم کے بغیر، دوسرا یہ کہ تنہا بھی سفر کرنے سے منع کیا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، یعنی اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو تب تک کہ وہ سفر نہ کرے۔ پھر اسی طرح یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے کہ کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے یا کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے، تو اس وقت جو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری بیوی تو حج کو جا رہی ہے اور میرا نام تو فلاں مہم میں لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت تو مہمات چلتی رہتی تھی نا، فلاں جنگ پہ جانا ہے، فلاں سریے پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر وہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کیا کہا؟ اچھا تو تم کیا کرو، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے جاؤ، مطلب اس کو اکیلے تنہا یا غیر محرم کے ساتھ مت بھیجو، تم خود جاؤ اور اس مہم کی بجائے وہاں کا سفر اختیار کرو۔ پھر اسی طرح میری بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی بھی عملاً کوشش فرمائی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کی جو اہمیت ہے یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے نا۔ جمعہ کو تو خود اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور نماز با جماعت کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت ہی ناراضگی کا اظہار فرمایا میری بہنوں۔ لیکن عورتوں کو آپ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز سے بھی مستثنی قرار دیا، یعنی ان کے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، ان کو لازم نہیں رکھا، یعنی عورتوں کی شرکت یہ کہ لازم نہیں ہے، لیکن ان کو منع بھی نہیں کیا بلکہ ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ اگر وہ آنا چاہے تو پھر ان کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، ہے نا۔ پھر میری بہنوں دیکھیں اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو عورتوں کے لیے فرضیت قرار نہیں دیا، لیکن جو ہے ان کو آنے سے روکا بھی نہیں، لیکن بہت ساری عورتیں تھیں نا کہ جن کو خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، ہم با جماعت نماز پڑھے، تو عورتیں مسجدوں میں جاتی بھی تھی نماز کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ جو ہے مخصوص کر دیا تھا کہ اسی میں سے عورتیں جائیں اور اسی سے نکلیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جماعت میں عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی، مطلب اس زمانے میں جو ہے عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھی۔ آج کل تو آپ دیکھیں نا کہ ہمارے جو اگر مسجدوں میں عورتوں کا تو نماز کا انتظام ویسے بھی نہیں رہتا ہے، اور اگر کہیں کسی مسجد میں ہو بھی تو پھر سیکشن الگ الگ ہوتے ہیں، تو یہ بات ہمارے اس میں ہوتی نہیں، لیکن کہیں ایسا موقع ہو کہ عورتیں مرد کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو اس میں پھر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا کہ عورتوں کی جو صف ہے، مردوں کی صف جو ہے بہترین صف، مردوں کی بہترین صف سب سے آگے کی صف ہے، اور بدترین صف سب سے پیچھے کی، یعنی عورتوں سے قریب کی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی ہے، اور بدترین صف سب سے آگے کی یعنی مردوں کی سب سے قریب کی صف ہے، مردوں سے قریب کی صف ہے۔ یعنی اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ آگے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع رہے تو پھر پیچھے کی صف میں پڑھنا چاہیے، آگے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح میری بہنوں دیکھیے کہ اس وقت جو ہے جماعت میں عورتوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھی اور پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ نماز کے خاتمے پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر توقف فرماتے تھے، یعنی رک جاتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائیں، ہے نا، تاکہ آپس میں گڈمڈ نہ ہو۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا مسجد نبوی کے باہر آپ نے دیکھا کہ رستے میں مرد اور عورتیں سب گڈمڈ ہو رہے ہیں، کچھ ہو گیا ہوگا، زیادہ رش ہوگا یا جس بھی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں ہے، کنارے پہ چلو۔ اس ارشاد کی سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی میری بہنوں، ہے نا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عیدین کی نمازیں بھی ہوتی تھی تو عورتیں شریک ہوتی تھی، مگر ان کی جگہ مردوں سے بالکل الگ ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر ان کو الگ سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر میری بہنوں اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت سی اجازت بھی دی، لیکن اعتدال کے ساتھ، یعنی عورتوں کو بناؤ سنگار کرنے کی اجازت بھی دی، بلکہ آپ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ بہت سے موقعوں پر آپ نے اس کی ہدایت بھی فرمائی، لیکن اس میں حد سے گزر جانے کو منع کیا اور بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس زمانے میں میری بہنوں جس قسم کا بناؤ سنگار عرب کی عورتوں میں رائج تھا، تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور اس کو ہلاکت کا سبب قرار دیا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا کرنے کی کوشش کرنا، یعنی نقلی بال لگا لیتے ہیں نا بالوں میں، انسان کے بال چھوٹے ہیں لیکن نقلی بال لگا کے وہ چوٹی بنا کر اس کو جو ہے لمبا کر لیا، ہے نا، اور گھنا دکھانے کی کوشش کی، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ جسم کے مختلف حصوں کو گودنا، ہے نا، اور گودنا آپ دیکھیے اب آج کے دور میں بھی چل رہا ہے نا یہ سب ٹیٹوز بنانے کا سلسلہ، جو ہے نا کتنے برا لگتا ہے وہ جسم پر انسان بناتا ہے، اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیٹو بن جانے کے بعد پانی اندر تک پہنچتا نہیں، غسل ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بالکل بھی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے ٹیٹوز وغیرہ بنانے۔ پھر یہ کہ اس وقت جو ہے نا لوگ مصنوعی تل بھی بناتے تھے، یہ تو آج کل دکھائی نہیں دیتا لیکن اس زمانے میں تھا کہ تلوں کو بھی مصنوعی بناتے تھے۔ پھر یہ کہ بال اکھاڑ کر بھویں خاص وضع قطعے کی بنانا، ہے نا، تو یہ چیزوں کو منع فرمایا ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایبروز وغیرہ جو ہے نا اس کو شیپ دینا، کماندار بنانا، یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ دانتوں کو گھس کر لوگ باریک بناتے تھے اور دانتوں کے درمیان مصنوعی گیپ پیدا کرتے تھے، یعنی چھینیاں پیدا کرتے تھے، مصنوعی گیپ پیدا کرتے تھے، تو اس چیز سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا رواج جو ہے اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے آپ نے اس مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اس کو رائج کیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان آیتوں کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم کو بھی جو ہے ان سے اپنی زندگی میں جو ہے بولتے ہیں نا ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے، اور ہم کو انہی باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کی بولتے ہیں نا شب و روز جو ہے طے کرنے چاہیے۔ انکحوا الایام منکم وانکحوا، اور تم نکاح کر دو ایامہ جو مجرد ہو، تنہا ہو، اکیلے ہو، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہو، والصالحین اور جو نیک ہو، من عبادکم و ایمائکم تمہارے لونڈی اور غلاموں میں سے، ان کے کیا کر دو، نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہو، ان یعنی اگر، یکونوا ہو، فقراء غریب ہو، تو یغنیہم اللہ من فضلہ، تو غنی کر دے گا ان کو اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علیم ہے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ ایک بار ترجمہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہو اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہو، ان کے کیا کرو، نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر بہت ہی اہم آیت آئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ نور میں میری بہنوں زیادہ تر احکامات وہ ہیں جن کا تعلق عفت اور عصمت کی حفاظت اور فواحش اور بے حیائی کی روک تھام سے ہے نا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے زنا اور اس کے متعلقات اور ان کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا، پھر استئذان کا قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے نا، یعنی پھر اس کے بعد دیکھیے کہ عورتوں کے پردے کے احکام یعنی غض بصر اور حفظ فروج کی بات آئی، اور حفظ فروج کے لیے ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی فرد خواہ مرد ہو یا عورت بے زوج نہ رہے،
ایسے سب افراد کا نکاح کر دو. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. ایامہ کا مطلب میری بہنوں دیکھیے کہ ایامہ ایم کی جمع ہے اور یہ بڑی وسیع پیمانے پر اس کا مطلب ہوتا ہے. اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہو، یا اگر عورت ہو تو بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو، اور وہ کنوارے لڑکے لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں جن کی دیر تک شادی نہ ہوئی ہو اور وہ مجرد ہو یعنی اکیلے ہو. تو ایسے افراد کو کے اولیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، ایسے افراد کی ولی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ انکحوا الایام منکم، کہ تم میں سے جو مجرد ہو ان کے تم جو ہے فوری طور پر نکاح کر دو. میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی بہت تاکید فرمائی ہے. ایک دفعہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کر کے مطلب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا، یعنی بہت جلدی کرنا. ایک تو فرض نماز ادا کرنے میں جب کہ اس کا وقت ہو جائے، دوسرا جنازے کا جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، یعنی جنازہ جب موجود ہو تو اسے دفن کرنے میں، اور بیوہ عورت کے نکاح کرنے میں جب کہ اس کا ہمسر مل جائے یعنی مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح کرنے میں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے منہ موڑنے والوں کو، نکاح نہ کرنے والوں کو سخت تنبیہ بھی فرمائی میری بہنوں. حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے. مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری زوجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں ہے. پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ تو کہا کہ نہیں. پھر آپ نے دریافت کیا کیا تم صاحب وسعت ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ صاحب وسعت ہوں. تو مراد اس سے کیا تھی کہ تم نکاح کے لیے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو؟ تو جس کے جواب میں انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بھائی ہو، ہے نا. اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے. تم میں بدترین آدمی وہ ہے جو بے نکاح ہو، اور تمہارے مردوں میں سب سے رذیل وہ ہے جو بے نکاح مر گئے. تو میری بہنوں دیکھیے کتنی سخت تنبیہ ہے نا، مطلب یعنی نکاح کرنے کی کتنی سخت تاکید کی جا رہی ہے یہاں پر. پھر میری بہنوں دیکھیے کہ اتنی سخت تاکید ہونے کے باوجود اور نکاح کے لیے اتنی تنبیہ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ آج نکاح جو ہے ایک مشکل ترین کام بن گیا ہے. آج شادی بوجھ بن کر رہ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج کتنی ہی لڑکیاں گھر بیٹھ کر سسکیاں لے رہی ہیں اور اچھے رشتوں کے انتظار میں اپنے والدین کے در پر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں. کتنے ہی والدین اس فکر میں اپنی ذہنی توازن کو کھو بیٹھے ہیں. کتنے ہی باپوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہے کہ وہ اس رات دن جو ہے اس فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میری بہنوں؟ نکاح اتنا مشکل ترین کام اتنا مشکل کیوں بن گیا ہے؟ میری بہنوں، جب میں نے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی تو اندازہ ہوا کہ موجودہ حالات میں سب سے پہلے تو رشتہ طے کرنا ہی ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ اسٹیٹس کے پیچھے اندھا دھن بھاگ رہے ہیں. لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، ملازمت پیشہ ہو اور ساتھ ساتھ کم عمر بھی ہو. کچھ ایسے ہی اوصاف جو ہے لڑکی والے بھی لڑکے میں تلاش کرتے رہتے ہیں. یوں خوب سے خوب تر کی تلاش میں لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کی عمریں اپنی حدیں پار کر لیتی ہیں میری بہنوں، ہے نا. میری بہنوں دیکھیے کہ نکاح اس دور کا بہت ہی حساس موضوع ہے. بلوغت سے لے کر مرتے دم تک انسان کی حیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہر انسان کی اہم ضرورت ہے، مگر ہم نے اسے آج پہاڑ بنا دیا ہے. حالانکہ بچیاں بڑے ہوتے ہی رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تو چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، ایجوکیشن مکمل کر لینے تو تب دیکھیں گے. ایجوکیشن کے بعد ابھی تو پڑھ کر ریلیکس ہوئی ہے، کچھ عرصہ جاب کر لے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے تب دیکھیں گے. اور جب پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے تو رشتے کی تلاش شروع ہوتی ہے میری بہنوں. اور دیکھیے پھر کہ ہائر ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر کا میچنگ، ان کی ڈگری کا میچنگ، پھر ان کی تنخواہ کا میچنگ ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس طرح شادیاں لیٹ ہوتی چلی جاتی ہے. حسن ڈھلتا اور عمر بیتتی چلی جاتی ہے، اور گزرتی عمر کے ساتھ اچھے رشتے ملنے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ان ساری باتوں کے ساتھ اچھے رشتوں کا معیار بھی ہم نے جو سیٹ کر لیا ہے میری بہنوں، خود ساختہ اسٹینڈرڈ جو ہم نے بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خواہشات اور مطالبات اتنے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہم کسی بھی معاملے میں سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے میری بہنوں. حالانکہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے. ایک تو دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یا پھر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. تو تم کیا کرو؟ تم دینداری کو ترجیح دو تو تمہارے دونوں ہاتھ تر رہیں گے.
پھر اسی طرح میری بہنوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ہاں کوئی ایسے شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو اور خوش ہو تو اس سے شادی کر دو، اس سے نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں زبردست فتنہ پھیل جائے گا۔ یعنی ترجیح کس چیز کو دینا ہے میری بہنوں؟ دینداری اور اخلاق کو۔ اور ہمارے معاشرے میں آج اس کے برخلاف جو ہے ترجیح کس چیز کو دی جا رہی ہے؟ انکم کو، کہ کماتا کتنا ہے۔ اگر لڑکے کی کمائی کم ہو تو اس کی شادی ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے میری بہنوں اس زمانے میں۔ اگر لڑکے کی کمائی اچھی ہو اور وہ دیندار نہ ہو، نمازی نہ ہو، جمعہ والا ہو، یا مطلب اخلاقی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں بھی ہو تو اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب لڑکی کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس میں فلاں خرابی ہے، دینداری نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، تو لڑکی والے کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہماری لڑکی شادی کے بعد سدھار لے گی، بنا دے گی دیندار، اس کو بنا دے گی نمازی۔ لیکن پھر دیکھا گیا ہے تو کہ لڑکی تو کم ہی سدھار پاتی ہے بلکہ وہ خود بھی اس کے رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں رزق نہ لے، دینداری کو ترجیح دے۔ دیندار اگر لڑکا رہے گا تو آپ کی لڑکی کو بہت خوش رکھے گا، ورنہ پھر جو ہے وہ حقوق ادا نہیں کر پائے گا۔ پھر میری بہنوں دیکھیے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر برادری کا معاملہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، سید ہیں، ہم خان ہیں، ہم فلاں ہیں۔ وہ سامنے والے کی تو برادری جو ہے یہ ہے، وہ تو نچلی ذات کا ہے۔ اور میں نے تو یہ تک دیکھا ہے میری بہنوں کہ لوگ اس وجہ سے بھی نکاح نہیں کرتے کہ وہ فلاں علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، فلاں ایریے کے، ہم کو اس علاقے کے نہیں اس علاقے کے رہنے والے چاہیے۔ تو میری بہنوں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ ذات اونچی نیچی، گورا کالا، اچھا برا، یہ سب اسلام کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، جو تقوی والا ہو، جو پرہیزگار ہو، اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، وہ قابل قبول ہے۔ تو اس لیے ہم کو رشتے کے انتخاب کے وقت جو ہے خاص طور سے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی فلیٹ والا چاہیے، اونچے نسب والا چاہیے، ہینڈسم ہو، اکلوتا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ کتنے لوگ تو یہ بھی تلاش کرتے ہیں کہ بھئی لڑکے کے آگے پیچھے کوئی ہو نہیں، اکلوتا مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اتنی باریکی سے تلاش کرنے کا میری بہنوں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 30 سال، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ من چاہے رشتوں کے انتظام میں بچیاں بن بہائی گھر بیٹھی رہ جاتی ہے میری بہنوں، ہے نا۔ اس لیے اتنی بولتے نا اصل ویلو جو چیز ہے نا اس کو ہم نظر انداز کر کے کامل اور مکمل کی تلاش میں تھکے جاتے ہیں، مگر تب بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اور اب تو اللہ رحم کرے میری بہنوں، اتنے میرج گروپس بن گئے ہیں، اتنے میرج بیورو بن گئے ہیں کہ بس تلاش ہی تلاش ہے، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور تلاش میں وقت جو ہے تیزی سے ساتھ گزر رہا ہے میری بہنوں۔ کتنے آپ دیکھتے ہیں نا، کتنے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، میرج بیورو الگ سے جو ہے اپنے کام کر رہے ہیں، اتنی بھاری فیسیں لے رہے ہیں وہ لوگ، اور پھر جو ہے نا انسان مطمئن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اتنی زیادہ اس کے سامنے جو ہے نا اتنی زیادہ چوائسز آ گئی ہے، لڑکے والوں کے سامنے بھی اور لڑکی والوں کے سامنے بھی، تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں جو ہے وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کو چلیے میں ایک لطیفہ سناتی ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ جو دیکھیے میری بہنوں کہ ایک دفعہ کیا ہوا تھا نا کہ بازار میں ایک ایسی دکان کھلنے کا اعلان ہوا جہاں شوہر فروخت کیے جاتے تھے۔ تو اس دکان کے کھلتے ہی عورتوں کا ایک ہجوم بازار کی طرف چل پڑا۔ بہت سی عورتیں اس دکان میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھی، لیکن کیا تھا کہ داخل ہونے سے پہلے وہ جو داخلی دروازہ تھا نا اس پر کچھ شرائط لکھی ہوئی تھی کہ اس کو پڑھنا لازمی تھا، کہ جو مطلب پڑھ کر اور پھر اس پر عمل بھی کرنا تھا۔ اور وہ شرائط کیا تھی کہ جو بھی اس دکان میں، کوئی بھی عورت، جو بھی لڑکی اس دکان میں صرف ایک ہی بار داخل ہو سکتی ہے، دوسرا اس کو چانس نہیں ہے۔ پھر دکان کی 6 منزلیں ہیں، ہر منزل پر شوہروں کے اقسام کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اب خریدار عورتیں کسی بھی منزل سے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے، مگر ایک بار اوپر جانے کے بعد پھر سے نیچے نہیں آ سکتی، سوائے باہر نکل جانے کے ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں ایک عورت، ایک لڑکی کو دکان میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ پہلی منزل کے دروازے پہ لکھا تھا کہ اس منزل کے شوہر روزگار والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو لڑکی یہ پڑھ کر آگے بڑھ گئی
रोज़गार वाले अल्लाह वाले पढ़ के आगे बढ़ गई कि देखिए ऊपर क्या है, तो दूसरी मंजिल के दरवाजे पे लिखा था इस मंजिल के शौहर रोज़गार वाले हैं, अल्लाह वाले हैं और बच्चों को पसंद करते हैं। तो औरत फिर और आगे बढ़ गई, क्योंकि था ना आगे तजस्सुस तो था कि आगे और क्या लिखा हुआ है और क्या क्या क्वालिटीज़ मिलेगी। अब 2 मंजिलों पे तो इतनी क्वालिटी मिल गई थी, अब तीसरी मंजिल पे लिखा क्या था कि इस मंजिल के शौहर रोज़गार वाले, अल्लाह वाले, बच्चों को पसंद करने वाले और ख़ूबसूरत भी है। तो औरत कुछ देर के लिए रुकी, फिर सोचकर कि चलो एक मंजिल और ऊपर जाकर देखते हैं, आगे बढ़ गई। चौथी मंजिल के दरवाजे पर लिखा था कि इस मंजिल के शौहर बरसरे रोज़गार है, अल्लाह वाले हैं, खूबसूरत है, बच्चों को पसंद करते हैं और घर के कामों में भी मदद करते हैं। ये पढ़कर तो औरत को गशी आने लगी कि या अल्लाह ऐसे मर्द भी दुनिया में पाए जाते हैं जो औरतों की मदद करते हो, बीवियों की मदद करते हो। तो वो सोचने लगी कि अब यहाँ से शौहर ख़रीदे और घर चली जाए, मगर फिर दिल न माना, क्योंकि एक और मंजिल मतलब ज़ाहिर है दिल क्या है, तो मजबूर होकर वो फिर एक और मंजिल ऊपर चढ़ गई कि जब यहाँ इतनी सारी क्वालिटीज़ मिल रही तो और मज़ीद क्वालिटी मिलेगी। तो इस मंजिल पे क्या लिखा था मेरी बहनों कि इस मंजिल के शौहर बरसरे रोज़गार हैं, अल्लाह वाले हैं, बच्चों को पसंद करते हैं, बेहद खूबसूरत है, घर के कामों में भी मदद करते हैं और मोहब्बत करने वाले हैं। अब इस औरत के तो आसान जवाब देने लगे, वो ख्याल करने लगी कि इससे बेहतर शौहर भला और कहाँ हो सकता है, क्यों ना मैं ये शौहर यहाँ से ख़रीदूँ और चली जाऊँ। मगर इसका दिल फिर भी ना माना और अगली मंजिल पर चली गई। अब ये मंजिल कौन सी थी मेरी बहनों? ऊपरी आखिरी मंजिल थी और यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आप इस मंजिल पर आने वाली 3333वीं खातून है। इस मंजिल पर कोई शौहर नहीं है। मंजिल सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि इस बात का सबूत दिया जा सके कि औरतों का मुतमईन होना मुमकिन और आसान नहीं है। हमारे स्टोर पर आने का शुक्रिया। यहाँ से सीढ़ियाँ बाहर की तरफ जाती है, प्लीज़ उतर जाएं। तो मेरी बहनों देखिए कि याद रखिए कि इन बातों से हमें क्या सबक मिलता है, इस आयत से भी, कि जो फ़ौज मैदान जंग में अपने कमांडर की 100% ताबेदारी करती है ना, वही फ़ौज जंग जीतती है। और जो फ़ौज अपने कमांडर के फ़ैसलों को अपनी दानिश्वरी के ताबे करती है, अपनी अकल के हिसाब से चलती है, तो वो बुरी तरह से शिकस्त खाती है। आज हमारी हालत ज़ार की वजह काफ़ी हद तक यही है मेरी बहनों कि हमारे लीडर, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया था कि निकाह में जल्दी करो, और कुरान भी हमें कहता है कि वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, और हम जो है अपनी दानिश्वरी से, अपनी समझ से, अपनी सोच से हम ये कहते हैं कि नहीं, अभी तो एजुकेशन ज़रूरी है, करियर ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म ज़रूरी है। ये सब इस्लाम में मना नहीं है मेरी बहनों, लेकिन प्रायोरिटी तय कर दी गई है, तरजीहात तय कर दी गई है कि पहले निकाह कर दो, बाद में सब कुछ। लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि आप देखिए, किसी भी रिश्ता करने वाली ऑफिस में चले जाइए, किसी भी मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में चले जाइए, सर्वे कीजिए, तो पता चलता है कि शादी की मुंतज़िर लड़कियों की अक्सरियत 27-28 साल से तजावुज़ कर चुकी है मेरी बहनों, है ना। 30 साल की बच्चियां हैं, 29 साल की बच्चियां, 28 साल की बच्चियां शादी की मुंतज़िर है, रिश्ता ही नहीं हो पा रहा, शादी ही नहीं हो पा रही। मेरी बहनों याद रखिए कि ये उम्र शादी की नहीं होती, बल्कि बहुत पहले हमको इस फ़र्ज से फ़ारिग हो जाना चाहिए। आप याद रखिए कि 20-22 साल की बच्चियां नर्म पौधों की तरह होती हैं। इन्हें जिस तरह से ढाला जाता है वो ढल जाती है, हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाती है मेरी बहनों। और जब यही पौधा जो है तनावर दरख्त बनता है, उम्र पुख्ता हो जाती है, तो इन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। उनकी अपनी उन बच्चियों की, पुख्ता उम्र की बच्चियों की अपनी खुद की सोच डेवलप हो जाती है। किसी भी माहौल में ढलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है मेरी बहनों। और अगर बच्चियां कम उम्र होती हैं तो आप देखिए कि उनके जज्बात, उनके एहसासात कली की तरह से खिलते हैं, उनसे महक आती है। लेकिन धूप निकल जाने के बाद फूल खिलता तो है, लेकिन बढ़ती हुई धूप की गर्मी इसकी महक को कम कर देती है मेरी बहनों, है ना। तो ये जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसकी वजह से कितने सारे मसाइल जन्म लेते हैं ना मेरी बहनों। इसकी वजह से घर में कितना डिप्रेशन वाला माहौल हो जाता है, जो है वालिदैन की रातों की नींदें उड़ जाती है, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं। हर वक्त जहन पर यही फ़िक्र सवार होती रहती कि अल्लाह अब कब होगा, अब इतनी उम्र निकल गई, 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गुजर गया। मतलब ये सोच कर जो है माँ बाप जो है बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इतनी परेशानियों में डालने से अल्लाह ताला हमें बचा रहा है। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें कितनी अच्छे तरीके से तरगीब यहाँ पर दे रहे हैं कि तुम्हें जो मुजर्रद है, तुम्हें जो अकेले है, जो तन्हा है, जो शादी के काबिल है, उनके क्या करो, उनके निकाह कर दो। तो इस पर मेरी बहनों हमको अमल करना चाहिए। और इस एक आयत पे भी अमल कर लेना हम तो बहुत सारी बुराइयों और बहुत सारे फितनों पर बंद बांधा जा सकता है मेरी बहनों, है ना।
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، اور چاہیے کہ پاکیزگی اختیار کرے، عفت معابی اختیار کرے، فحش سے دور رہے وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے نکاحً نکاح کا کوئی موقع، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے۔ پھر میری بہنوں اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا جو ہے دوسرے اس پہ ٹاپک پہ انشاءاللہ اس کی بعد میں تفسیر کرتے ہیں، پہلے اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پچھلی آیت میں تو ترغیب دی گئی ہے کہ تم میں سے جو مجرد ہو، تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہو، ان کے نکاح کر دو، اور یہاں پر اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اسی آیت میں آگے کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور بڑا اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور علیم ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں کیا چاہیے کہ فلیستعفف، عفت معابی اختیار کرے، پاک دامنی اختیار کرے، پاکیزگی اختیار کرے، یہاں تک کہ لا یجدون، کون لوگ پاکیزگی اختیار کرے؟ الذین لا یجدون نکاحً، وہ لوگ جو کہ نکاح کا موقع نہ پائے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ میری بہنوں دیکھیے کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی، کیونکہ دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کوشش کرتا ہے، بہت جد و جہد کرتا ہے، بہت تلاش کرتا ہے کہ جلد از جلد اپنے بچوں کے نکاح کر دے، اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے، خود تلاش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن پہ یہ چیز طاری رہتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے میری بہنوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے تاخیر پہ تاخیر ہوتے چلے جاتی ہے، رشتہ جڑ کر ہی نہیں دیتا، یا کبھی جڑ بھی جائے تو پھر آگے شادی تک کے پھر دوسرے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کبھی کبھی زندگی کے حالات اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ انسان کے چاہتے ہوئے بھی اس کا نکاح نہیں ہو پاتا، یا اس کے بچوں کا وہ نکاح نہیں کر پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ نکاح کا موقع نہ پائے، کوئی کسی بھی وجہ سے نہ پائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی عفت معابی اختیار کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور اس کے لیے میری بہنوں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ کیونکہ نکاح کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عفت قائم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں، ہے نا؟ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمہ ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ ایک وہ شخص ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے، ہے نا؟ تو یہ جو چیز ہے نا، اور 2 لوگوں کا بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ دوسرے وہ مکاتب جو مال کتابت ادا کرنے کی نیت رکھے۔ اس کا مطلب میں آپ کو ابھی اگلی ہی مطلب جو ہے نا آگے کی آیت کے اندر یہ ساری چیزیں مکاتبت اور کتابت اور ان سب کے بارے میں آ جائے گی، وہاں ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، تو ان تینوں کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے نا؟ تو ہم کو جو ہے مطلب یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے میری بہنوں کہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے، ہر طرح سے کوششیں کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر بھی بتا دی ہے کہ انسانی عفت معابی اختیار کرے، روزے رکھے، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے، ہے نا؟ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو یبتغون جو چاہیں، جو خواہش کرے، کتاب کا مطلب ابھی میں سمجھاتی ہوں آپ کو، مما ملکت، اس میں سے جو تمہارے ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہے تمہارے دائنے ہاتھ، یعنی تمہارے لونڈی غلام، جو تمہارے غلام ہے، اگر وہ مکاتبت کی درخواست کرے تو فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان عالم تم، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو، فیہم، ان میں خیر کہ بھلائی ہے، امانت داری ہے، صدق ہے، تو ان سے کیا کر لو؟ مکاتبت کر لو، انہیں چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، وَآتُوهُم، اور دو انہیں، مِّن مال، اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جو آتاکم تمہیں دیا ہے نا؟ پہلے ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں میری بہنوں، پھر آگے کی آیت کا آگے دیکھیں گے، پہلے اتنی ہی آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں، ان سے مکاتبت کر لو، فکاتبوہم، ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم فیہم
خیر، اگر تمہیں معلوم ہو، تم جانتے ہو کہ ان کے اندر خیر ہے، ان کے اندر بھلائی ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اور دو انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا۔ تو دیکھیں میری بہنوں، بہت یہ بھی اہم آیت ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب غلامی کا دور نہیں رہا ہے تو ہمیں اتنے نظر نہیں آتے، لیکن ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کیونکہ ایک دور ایسا گزرا ہے ہمارے معاشرے کا، سماج کا، یا اس دور میں جب اسلام آیا اس سے پہلے تو بالکل بھی مطلب غلامی اور یہ اس کا بہت زیادہ ہی رواج تھا، اور بہت بڑا حصہ جو ہے غلاموں سے بھرا ہوا تھا اس معاشرے کے اندر، یعنی آزاد لوگوں کو پکڑ پکڑ کے غلام بنانا ایک عام سی بات تھی، لیکن اسلام آیا تو اس سسٹم کو، اس چیز کو اس نے ختم کیا۔ تو یہاں پر ہم پہلے آیت سمجھتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی تفصیلات جانیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ 2-3 لفظ استعمال ہوئے میری بہنوں، ایک تو مکاتبت، ایک تو کتاب ہے نا۔ سب سے پہلے کتاب، تو کتاب کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ غلام اور ان کے آقا کے درمیان جو تحریر لکھی جائے، مطلب جو لکھا پڑھی ہو، جو دستاویز تیار کی جائے، اس کو یہاں پہ کتاب کہا گیا ہے، یعنی اس کو سمجھ لیجئے لکھا پڑھی ہے نا، تحریر آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور مکاتبت کا لفظی معنی کیا ہے؟ مکاتبت کا بھی مطلب لکھا پڑھی ہی معنی ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کر دے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان کچھ شرائط کی لکھا پڑھی ہو جائے، ہے نا۔ مطلب یہ کہ مکاتبت کسے کہتے ہیں کہ غلام کی طرف سے یا لونڈی کی طرف سے آقا کی طرف ایک پرپوزل جائے کہ میں اتنا جو ہے اس کی صورتیں دیکھیے، دو صورتیں ہیں اس کی، اس کے اندر یہ کہ ایک تو یہ کہے کہ میں اتنا معاوضہ دے دوں گی یا دے دوں گا اور مجھے آپ آزاد کر دیں، ہے نا۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آقا کے لیے کوئی خاص خدمت انجام دینے کی پیشکش کرے کہ میں یہ آپ کے لیے کر دیتی ہوں، تو جو ہے یہ بھی معاوضہ بن سکتا ہے۔ اس کی شرط لیکن کیا ہے کہ فریقین اس پہ راضی ہو جائے، یعنی آقا بھی اس پہ راضی ہو جائے اور جو ہے غلام بھی اس پہ راضی ہو جائے۔ اب معاہدہ ہو جانے کے بعد آقا کو یہ حق نہیں رہتا کہ غلام کی آزادی میں بے جا رکاوٹیں ڈالے، وہ اس کو مال کتابت فراہم کرنے کے لیے کام کرنے کا موقع بھی دے گا، اور مدت مقررہ کے اندر جب بھی غلام اپنے ذمے کی رقم یا خدمت جس کا اس نے مطلب معاہدہ کیا ہے وہ انجام دے گا تو وہ جو ہے آقا کو اسے آزاد کر دینا ہوگا، ہے نا۔ یعنی کتابت کسے کہتے ہیں کہ کوئی معاوضہ یا کوئی کام یا کوئی خدمت انجام دینے کے عوض میں اپنی آزادی کو خریدنا، اور جب یہ معاہدہ آپس میں ہو جائے گا تو آقا کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ غلام کو آزاد کرنے سے منع کر دے، بلکہ اس کو کرنا ہی ہوگا، ہے نا۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا میری بہنوں کہ غلام نے اپنی مالکہ سے مکاتبت کی، مطلب یہ معاہدہ طے کر لیا، مکاتبت کی، اور مدت مقررہ سے پہلے ہی مال کتابت فراہم کر کے ان کے پاس لے گیا، مطلب ایک پرٹیکولر وقت مقرر کیا ہوگا کہ 2 سال میں 3 سال میں ادا کر دوں گا، اور اس سے پہلے ہی 6 مہینے میں بھی لے کر آ گیا۔ مثال دے رہی ہوں آپ کو، تو مالکہ نے کہا کہ میں تو یکمشت رقم نہ لوں گی، بلکہ سال اور اتنے مہینوں کی جو قسطوں کی صورت میں جو ہے میں لوں گی، میں مطلب ایک ساتھ تم دے دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے نا، اور اتنے دنوں تک دیتے رہو گے تو کیا رہے گا، جتنے دن لگیں گے وہ قسطیں لینے میں تو اتنے دن تک تو وہ اس شخص کو غلامی کرنی ہوگی نا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک ساتھ رقم نہیں لوں گی بلکہ میں قسطوں میں لوں گی۔ تو غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ رقم بیت المال میں داخل کر دے اور جا تو آزاد ہے۔ پھر مالکہ کو کہلا بھیجا کہ تیری رقم یہاں ہمارے پاس جمع ہو چکی ہے، اب تو چاہے تو ایک ساتھ لے لے، ورنہ ہم تجھے سال اور مہینوں پہ مہینے دیتے رہیں گے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ حل فرمایا میری بہنوں۔ اب دیکھیے میری بہنوں کہ تھوڑی سی اس کی تفصیلات ہم جان لیتے ہیں تاکہ یہ آیت سمجھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو۔ میری بہنوں دیکھیے کہ عہد نبوی میں معاشرے کا ایک کثیر حصہ ہے، بڑا حصہ جو ہے لونڈی غلاموں پر مشتمل تھا اور معاشرے کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں یہ جاننا ہونا کہ اس کے پاس اس کی دولت کا معیار کتنا ہے، وہ کتنا دولت مند ہے، تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس لونڈی غلام کتنے ہیں۔ جس کے پاس جتنے زیادہ لونڈی غلام ہوتے تھے وہ اتنا زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا، دولت مند سمجھا جاتا تھا، اور بڑی ہی اس کا وہ تھا کہ اتنے لونڈی غلاموں کا مالک ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں نا ہم کہ آج کل آپ دیکھیے کہ کسی کارخانے میں
10 مزدور کام کرتے ہیں اور کسی میں 50، تو ہم کس کو مالدار کہیں گے؟ 50 مزدوروں والے کارخانے کا مالک کو نا، کہ وہ یقیناً پہلے سے زیادہ مالدار سمجھا جائے گا کیونکہ اس کے کارخانے میں زیادہ مزدور کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس وقت کا معاملہ تھا۔ اور یہ غلام کے بارے میں میری بہنوں دیکھیے کہ یہ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بنتے تھے، یعنی یہ خود بھی دولت تھے اور دولت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تھے۔ کس طریقے سے کہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو خود دولت کس طرح سے تھے کہ ایک تو کام کرواتے تھے ان سے، ہے نا، کام کرواتے تھے ان سے، خدمت گاری لی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ 2000 کا غلام خریدا، 5000 میں بیچا تو 3000 کا تو منافع ہو گیا نا، اس طرح آمدنی کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے۔ پھر یہ کہ مردوں سے، غلاموں سے، مرد غلاموں سے جسمانی مشقت لی جاتی تھی، اور عورتوں سے عموماً یہ لوگ زنا کا پیشہ کرواتے تھے، جس کے بارے میں ہم اسی آیت کے آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس ٹاپک کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے میری بہنوں کہ اس میں غلاموں کی آزادانہ خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کیسی منڈیاں لگتی ہے بقرعید کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی اور باقاعدہ غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں پہنا کر، اور جس میں جو غلام میں جتنی کوالٹی ہوتی تھی نا، وہ اتنا زیادہ مہنگا بکتا تھا، جو جتنا طاقتور غلام ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کے ریٹ زیادہ لگتے تھے۔ لیکن میری بہنوں الحمدللہ ہمارا مذہب اتنا پیارا ہے کہ اس نے غلامی کے اس رواج کو بہت ہی ناپسند کیا اور غلاموں کی آزادی کے لیے ہر ممکن صورتحال اختیار کی میری بہنوں۔ اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلوں کہ اسلام نے طرح طرح سے لوگوں کو ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ سب سے پہلے تو یہ ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور اس آزادی کے بدلے اسلام نے مطلب یہ فرمایا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ غلام کے ہر عضو کے بدلے جو ہے اس کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے کفارے کے طور پہ غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرح سے بہت سارے غلام آزاد ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے غلاموں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی آزادی کو خرید سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے مکاتبت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ غلاموں کو بھی یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ خود اپنی آزادی خرید سکتے ہیں۔ اب آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مدات مقرر کر دی۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا مال، آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، آپ نے سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ گردنوں کو آزاد کرنے میں یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے غلاموں کی آزادی کے لیے، تو وہاں سے مال لیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ کام کر کے اپنا معاوضہ حاصل کر کے پھر وہ مکاتبت کر لے، اور پھر یہاں پہ ترغیب بھی دی گئی نا، کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تو تم کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے دو، یعنی ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، یعنی تاکہ وہ جو ہے اپنی آزادی خرید لے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس مال ہے تو تم غلاموں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو تاکہ وہ آزادی حاصل کرنے میں ان کے کام آئے، ان کو مال دو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے وہ مال دے دو۔ تو اس طرح بہت ساری صورتیں وہ کی گئی، اور میری بہنوں لوگوں کو ابھارا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کرے۔ اس میں ایک واقعہ ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا، تو انہیں بڑے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات پوچھ لی، تو پھر فرمایا کہ غلام آزاد کر، غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے، کسی کو جانور دے تو خوب دودھ دینے والا دے، اور تیرا جو رشتہ دار تیرے ساتھ ظلم سے پیش آئے اس کے ساتھ نیکی کر، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو بھوکے کو کھانا کھلا، پیاسے کو پانی پلا، بھلائی کی تلقین کر، برائی سے منع کر، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو روک کر رکھ، کھلے تو بھلائی کے لیے کھلے ورنہ بند رہے۔ تو میری بہنوں دیکھیے اتنی باتوں میں جو ہے سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ غلام آزاد کر اور غلام کو آزادی حاصل کرنے میں مدد دے۔ اس موقع پہ میری بہنوں دیکھیے کہ یہ بات آپ دیکھیے کہ اس طرح کی ترغیب سے جو ہے لوگوں کے اندر اتنا زیادہ رجحان پیدا ہوا نا غلاموں کو آزاد کرنے کا کہ لوگ ہے نا باقاعدہ لوگ ڈھونڈ کے غلام آزاد کرتے تھے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے خود 63 غلام آپ نے آزاد کیے۔ آپ کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد کتنی تھی؟ 67 تھی، یعنی 67 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے اپنی زندگی میں 70 غلاموں کو آزاد کیا ہے نا۔ پھر حکیم بن حزام نے 100
اور عبداللہ بن عمر نے 1000 غلاموں کو آزاد کیا. سبحان اللہ میری بہنوں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ 30,000 غلاموں کو رہائی بخشی ہے نا. اور ایسے ہی بہت سارے صحابہ کی زندگی میں یہ باتیں ملتی ہیں میری بہنوں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اور حضرت عثمان تو بہت ہی ممتاز تھے غلام آزاد کرنے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا میری بہنوں کہ وہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک عام شوق تھا جس کی بدولت لوگ کثرت سے خود اپنے غلام بھی آزاد کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خرید کر جو ہے آزاد کرتے چلے جاتے تھے. یہاں تک میری بہنوں آزاد کرتے کرتے یہ دور آ گیا کہ غلاموں کا جو ہے دور ہی ختم ہو گیا. خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے تک تقریباً سب کے سب جو ہے رہا ہو چکے تھے. سبحان اللہ میری بہنوں. میری بہنوں آج تو غلامی کا دور نہیں، الحمدللہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور جو ہے ہمیں غلام اس طرح دیکھنے نہیں ملتے. لیکن ہم اگر چاہیں کہ اس نیکی کو ہم بھی حاصل کریں، اور اتنی بڑی اس کی بشارت ہے نا کہ غلام کے ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جو ہے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. تو میری بہنوں ہمارے لیے بھی مواقع بہت ہے غلاموں کا آزاد کرنے کے. نہ صحیح لیکن ایسے لوگوں کو اس کیٹیگری میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بے قصور جیلوں میں ٹھوسے ہوئے ہیں اور سالوں سے بند ہیں اور سزائیں بھگت رہے ہیں، اور ان کو رہائی دلانے کے لیے ان کے لیے وکلا کی فیس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گھر والے افورڈ نہیں کر سکتے اس خرچ کو اٹھانے کے لیے. ان کے لیے بہت بڑا بار ہوتا ہے. تو میری بہنوں ہم ایسے لوگوں پر جو ہے اپنی آمدنی کا ایک حصہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی بولتے نا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کی مدد کر سکتے ہیں. یا تو پوری طرح سے ان کے کیس لڑنے میں ہم پیسہ لگا سکتے ہیں، یا پھر کچھ حصہ ہم لگا کر جو ہے اس اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میری بہنوں یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی بڑی ترغیب اس کے اندر دی ہوئی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ یہ آیت کتنی لمبی ہے جس میں لونڈی غلاموں کے بارے میں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے مطلب کچھ وقت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے جو آپ فرما رہے تھے تو وہ کیا تھا میری بہنوں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز اور تمہارے لونڈی غلام، یعنی ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا. تو میری بہنوں یہ یعنی اتنی اہم بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے ان کے بارے میں وصیت یا نصیحت فرمائی. تو ہم کو بھی اس کے اندر اپنا حصہ لگانا چاہیے اور کم سے کم کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ ہماری آمدنی کا حصہ، کچھ روپیہ، کچھ پیسہ ہم ایسے نوجوانوں کے اوپر خرچ کریں اور ان کو رہائی دلانے میں جو ہے ہم مدد کریں اور جو ہے ان کی رہائی کا ذریعہ بنے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جہنم کی آگ سے ہمارے ہر عضو کا آزاد فرما دے گا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، اور تم مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو. یہاں پر دیکھیں میری بہنیں تکریہو کا لفظ ہے. تکریہو کس سے بنا ہے؟ اکراہ آپ نے پڑھا، کہاں پڑھا تھا؟ سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے کہ وہ لازماً قبول ہی کرے. اسی اکراہ لفظ سے یہاں پہ تکریہو بنا ہے کہ تم مت مجبور کرو، ہے نا، تم مت مجبور کرو. فتیاتکم کا مطلب کیا؟ فتن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان لونڈی، ہے نا، اور فتیات اس کے اندر لگ گیا تو مطلب لونڈیاں، یعنی جو تمہاری، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تمہاری، یعنی اپنی لونڈیوں کو اپنی نوجوان لونڈیوں کو تم مت مجبور کرو البغائی. بغائی مطلب یہ کہ بدکاری پر، زنا پر، ہے نا. اپنی لونڈیوں کو جو ہے بدکاری پر نہ مجبور کرو. ان اردنا، اگر وہ چاہیں، یعنی وہ لونڈیاں اگر چاہتی ہیں کہ تحسناً دیکھیے یہ تحسناً کس سے بنا ہے میری بہنوں؟ یہ لفظ حسن سے، آپ نے محسنات کا لفظ پڑھا نا، اسی سے تحسناً ہے کہ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم حاصل کر لو عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، یعنی دنیاوی زندگی کے فائدے. یعنی تم اپنی نوجوان لونڈیوں کو مجبور مت کرو بدکاری کرنے پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، تاکہ تم اس کے ذریعے دنیاوی فائدے حاصل کر لو. یعنی وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو کوئی مجبور کرے گا، اس میں بھی دیکھیں اکراہ کا ہی لفظ ہے، اکراہ سے، کہ جو کوئی مجبور کرے گا ہنّا ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہم، ان کے مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم ہے، یعنی ان کے اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یعنی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ تم مت
مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحسنن، اگر وہ چاہیں پاک دامن رہنا جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں، لتبتغوا عرض الحیات دنیا، یعنی دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کی خاطر، دنیاوی فائدے پانے کی خاطر انہیں مجبور نہ کرو۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ بہنوں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر قہبہ گری پر مجبور نہ کرو، ہے نا، مطلب قہبہ گری نہ کرواؤ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مردوں سے تو لوگ جسمانی مشقت کا کام لیتے تھے، اور عورتوں کو کس بات پہ مجبور کرتے تھے کہ وہ زنا کا پیشہ اختیار کرے۔ اور اس کی دو صورتیں رائج تھی میری بہنوں اس زمانے میں۔ ایک تو وہ لونڈیوں پر اتنی بھاری رقم عائد کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنی رقم ہمیں لا کر دیا کریں، مطلب اتنی رقم تمہیں لا کر دینا لازمی ہے، اور وہ بیچاریاں بدکاری کرا کے یہ مطالبات ان کے پورے کرتی تھیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے دوسرے ذریعے سے وہ اتنی رقم نہیں کما سکتی تھی۔ پھر میری بہنوں دیکھیے کہ دوسرا طریقہ کیا تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، انہوں نے اپنی لونڈیوں کے لیے الگ الگ رہائش گاہیں بنائی ہوئی تھی، الگ الگ ان کے گھر بنا دیے تھے جن کو مواخر کہا جاتا تھا، اور ان گھروں کے اوپر جھنڈے لگے ہوتے تھے رئیسوں کے نام کے، یعنی یہ فلاں کی لونڈی ہے، یا ابو جہل کی لونڈی ہے، یہ فلاں کی لونڈی ہے، یہ فلاں کی لونڈی ہے۔ اور اس زمانے میں یہ چیز معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہاں پر لوگ آتے تھے، اپنی ضرورت پوری کرتے تھے اور بدلے میں پیسے دیتے تھے، تو جو پیسے ملتے تھے لونڈیوں کو تو وہ کون لے لیتا تھا؟ مالک لے لیتا تھا ان سے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا ان کے ساتھ میری بہنوں کہ اگر کسی لونڈی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ پھر کیا ہوتا تھا، وہ خود ایک غلام بن جاتا تھا، ہے نا، یعنی ان کی جھنڈ میں ایک اور غلام کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی انسان اگر بھینس پالے تو بھینس کا اگر بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھینس اگر مالک کے تو بچہ بھی کس کا کہلائے گا؟ مالک کا۔ اسی طرح سے غلام اور لونڈیوں کا معاملہ تھا میری بہنوں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی وہ بچے کا جو باپ ہوتا تھا وہ بچے کو لینا چاہتا تھا تو اس پر پابندی تھی کہ 100 اونٹ ادا کرے اور پھر لے۔ اب وہ 100 اونٹ دے کر جب بچہ حاصل کرتا تھا تو وہ 100 اونٹ کس کے ہوتے تھے؟ وہ لونڈی کے پاس تو اپنی کوئی چیز تھی ہی نہیں نا، کوئی اختیار تھا ہی نہیں، پھر وہ 100 اونٹ کس کو مل جاتے؟ مالک کو مل جاتے تھے۔ تو ان کے خیال میں میری بہنوں یہ بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ بڑے بڑے طاقتور قبیلے ان کو اس چیز کو عام جو ہے پیشہ بنا رکھا تھا۔ خود جو ہے نا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اس کا خود کا چکلا تھا باقاعدہ مدینہ میں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے خوبصورت لونڈیاں اس میں بٹھا رکھی تھی، اور اس کے ذریعے صرف وہ دولت ہی نہیں کماتے تھے بلکہ عرب کے مختلف حصوں سے آنے والے جو ان کے مہمانان ہوتے تھے ان کی تواضع بھی کرتے تھے، اور پھر ان کی جو اولادیں ہوتی تھی یا تو ان کو 100 اونٹ مل جاتے تھے یا پھر ان کی جو ہے غلاموں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اس آیت کو نکاح میں رکھا جائے اور اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو ہمیں اس سے صاف یہ سبق ملتا ہے میری بہنوں کہ اصل مقصد لونڈیوں کو جو زنا پر مجبور کرنے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ دولت اسلامیہ کے حدود میں قہبہ گری، ہے نا، قہبہ گری کے کاروبار کو، یعنی یہ زنا کے ذریعے چلنے والے کاروبار کو بالکل بھی خلاف قانون قرار دینا ہے، اور ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہے میری بہنوں جو اس کاروبار میں جبراً استعمال کی گئی ہو، یعنی مجبور کر دیا گیا ہو اس کو، تو ان کے لیے بھی جو ہے اس میں معافی کا اعلان ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرما رہے ہیں کہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، کہ جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ہے؟ غفور الرحیم، یعنی زبردستی ان سے کام کروایا گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے نازل ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بہنوں اعلان کر دیا کہ اسلام میں قہبہ گری کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے دیا کہ زنا کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی حرام ہے، ناپاک ہے، قطعی ممنوع ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ آیت مکمل ہوئی میری بہنوں۔ ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی بڑی اور طویل آیت ہے، تو ایک دفعہ ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں میری بہنوں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو جو کوئی نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ان علمتم فیہم خیر، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔
وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور تم مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر، ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، یعنی اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر، تاکہ تمہیں سونٹ مل جائے، تاکہ تمہیں آمدنی مل جائے، کچھ اس کے بدلے چند روپے پیسے مل جائے، تو دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پہ مجبور نہ کرو، بدکاری پہ مجبور نہ کرو، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہیں۔ وَمَن یُکرِہہن فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِکْرَاہِہِنَّ غَفُورٌ رَحِیم، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے میری بہنوں، ہے نا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کی تمہاری طرف آیات مبینات، صاف صاف آیت یعنی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات نازل کی، وَمَثَلًا، اور مثالیں، من الذین خلو، ان لوگوں کی جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، وموعظۃ، اور نصیحت للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، یعنی ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اس آیت سے مراد یہ صاف صاف احکامات اور ساری مثالیں اور ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے پوری جہاں سے سورہ شروع ہوئی اور ہم نے کتنے سارے احکامات الحمدللہ اس کے اندر پڑھے نا، اس سے وہ ساری چیزیں مراد ہیں، ہے نا، کہ صاف صاف آیتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کھول کر ہمارے لیے احکامات بیان فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، ان احکامات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا سے ڈر کر سیدھی راہ اختیار کرنے والوں کو جس طرح تعلیم دی جاتی ہے تو ہم نے دے دی ہے، اب اگر تم اس تعلیم کے خلاف چلو گے تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ تم ان قوموں کا سا انجام دیکھنا چاہتے ہو جن کی عبرتناک مثالیں خود اس قرآن میں ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دی ہے۔ مطلب یہ محسوس ہوتا ہے نا میری بہنوں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی حکم نامے کے اختتام پر اس سے زیادہ سخت تنبیہ والے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے، تو جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو میری بہنوں الحمدللہ یہاں پر ہمارے 4 رکوع مکمل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس بھی مکمل کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔